أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں بیان تھا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. یہ صرف یہی نہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ وہ ظالم ہیں جس نبی کے امتی ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کی باتوں پر بھی ایمان نہیں لائے. جس کتاب پر یہ ایمان کے دعوے دار ہیں اس کتاب پر بھی یہ ایمان نہیں لائے. اگر یہ اپنے نبیوں پر ایمان لائے ہوتے تو یقیناً انہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا
کہ اگر آخری پیغمبر کا زمانہ تمہیں نصیب ہو جائے تو ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اگر یہ اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تو ان تمام کتابوں میں اس بات کی تعلیم تھی کہ آخری پیغمبر کی علامات، نشانیاں، سراپا، حلیہ سب کچھ بیان کیا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، مگر وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، زہر دیا، دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدلا، اللہ نے جو سزائیں توریت و انجیل میں بیان کی ان سزاؤں میں تحریف کی، نبی کریم علیہ السلام کی صفات کو چھپایا، اللہ کے عہد کو توڑا۔ لہذا مسلمانوں، ایسی قوم تمہاری نہیں ہو سکتی جو اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے نہیں ہیں، جو اپنے نبی کے نہیں ہیں، جو آسمانی کتابوں کے نہیں ہیں، وہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان سے دوستی نہ کرنا، ان سے دلی تعلق نہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اولیاء نہ بنانا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی ہیں محبت کرنے والا، محبوب۔ ولی کے معنی ناصر، مدد کرنے والا۔ اپنا ان کو مددگار نہ بنانا، اپنا ان کو محبوب نہ بنانا، ان سے دلی دوستی نہ رکھنا۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے دوست ہو سکتے ہیں مگر یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اگرچہ ان میں آپس میں مذہبی اختلاف ہے، یہودیوں کا مذہب الگ، عیسائیوں کا الگ، اگرچہ ان میں آپس میں دشمنیاں ہیں مگر اس کے باوجود یہ اسلام کی دشمنی میں سب ایک، اسلام کی دشمنی میں سب ایک ہو جائیں گے۔ لہذا جب اسلام کی دشمنی میں سب ایک ہو جائیں گے تو تم خود سوچو یہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے یہ ایک مذہب ہے اور اسلام ایک مذہب ہے۔ ایک طرف ایک مذہب اسلام ہے، دوسری طرف دنیا کے تمام مذاہب، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کفر ہے، کفر۔ تو کفر جو ہے یہ ایک مذہب سمجھیے، ایک طرف ایک مذہب ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مذہب ہے۔ یہ سارے لوگ ایک ہو سکتے ہیں اسلام دشمنی میں۔ جب یہ ایک اسلام کی دشمنی میں جب سب ایک ہیں تو تمہارے کیسے دوست ہو سکتے؟ ان میں آپس میں مناسبت ہے، سب کافر ہیں اور تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے پیغمبر یہودی اور عیسائی یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، یہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے، یہ آپ سے راضی ہی نہیں ہوں گے۔ ان کے راضی ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ آپ ان کا حتیٰ تتبع ملتہم، آپ ان کا مذہب اختیار کر لیے، دشمنی ختم۔ اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ جو ان سے دوستی کرے، اسلام دشمنوں سے جو دوستی کرے وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی اسلام کا دشمن ہوگا۔
لہذا ان سے دوستی نہ کرنا۔ یہ قرآن کی ایسا حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے، اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، لہذا جس کی زبان میں نازل ہوا، جس کے اولین مخاطب عرب ہیں، آج وہی لوگ اس آیت کریمہ کے خلاف یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہیں۔ اسلام بڑا آفاقی، عالمگیر اور رواداری رحمت والا مذہب ہے۔ اسلام نے تمام غیر ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی کی اجازت دی ہے، کاروبار کی اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ مدارات، اخلاق سے پیش آنا، اس کی بھی اجازت دی ہے۔ مگر اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ان سے دلی محبت رکھی جائے، دلی دوستی رکھی جائے۔ اس سے اسلام نے منع کیا، اور اس سے اسلام نے جو منع کیا وہ اس لیے نہیں منع کیا اس میں اسلام کا فائدہ ہے، یہ منع اس لیے کیا اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں یہودی کئی قبیلوں میں آباد تھے۔ آپ نے مدینے آنے کے بعد ان تمام یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ تھا؟ نہ تم ہم سے لڑو گے، نہ ہم تم سے لڑیں گے۔ باہر سے جو آدمی حملہ آور ہوگا ہمارے اوپر یا تمہارے اوپر، اس حملہ کرنے والے کا نہ ہم ساتھ دیں گے اور نہ تم ساتھ دینا، بلکہ کوئی اگر حملہ کرے گا باہر سے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کریں گے۔ سادہ سا معاہدہ۔ اس معاہدے پر مسلمان تو ہمیشہ قائم رہے، یہودی بھی ایک زمانے تک قائم رہے۔ بعد میں یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق اس معاہدے کو توڑ دیا۔ چنانچہ یہودیوں نے مکے کے مشرکین کو خفیہ خط لکھا کہ تم آؤ اور ہمارے قلعے میں قیام کرو، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ وہ خط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ معاہدہ تھا کہ باہر کے دشمن کی مدد نہیں کرو گے، یہ باقاعدہ دشمن کو دعوت دے رہے۔ اور جو مدینے کے یہودی تھے، بنو قریظہ، یہ مسلمانوں سے بھی دوستی رکھتے تھے۔ ادھر دشمن کو دعوت دے رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ادھر مسلمانوں سے دوستی بھی ہے۔ یہ دوستی اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کے راز معلوم ہو جائیں اور پھر وہ جاسوس بن کر کے دشمن کے حوالے کر دیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ مگر ظاہر بات ہے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی ختم کر دو، دلی دوستی نہیں۔ چنانچہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں چاہے جتنا اس کا مفاد متاثر ہو، چاہے جتنا اس کا ظاہری طور پر نقصان ہو جائے، لیکن شریعت کا حکم آنے کے بعد کیا کرے؟ وہ سر جھکا دے۔ ہوگا دنیا کا نقصان ہوا کرے، بظاہر نقصان ہے مگر شریعت پر عمل کرنے میں نقصان کبھی نہیں تو فائدہ ہی ہے۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ کامل ایمان والا نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام سب کے سب کامل الایمان تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ کاروبار کرتے تھے شراب کا۔ شراب حرام تھی نہیں، جائز تھی، سارے کاروبار جائز، شراب بھی جائز۔
تو ساری پونجی سارا سرمایہ انہوں نے لگا دیا شراب کی خریداری پہ، اور مال آ گیا۔ ادھر مال آیا، ادھر آیت کریمہ نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب اور جواں، پاسے کی تیر، یہ سب گندگی ہیں، پلیدی ہے، اس سے بچو۔ حرام ہو گئی شراب۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ مال مدینے میں نہیں لائے، باہر پہاڑی کے اوپر وہ سارے مشکیزے شراب کے بھرے ہوئے، پوری زندگی کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، سارا سرمایہ، اس کے مشکیزے پہاڑ پہ ڈال دیے، اور آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے یہ مال خرید لیا، اب شراب حرام ہو گئی، کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا ہم سرکہ بنا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ بھائی اتنا سننا تھا، اور گئے اور سارے مشکیزوں کو چاک کر دیا، اور ساری زندگی کا سرمایہ اور پیسہ پانی کی طریقے سے بہہ گیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ مال کیا ہوتا ہے؟ مال خدا نے دیا ہے، ہر چیز خدا نے دی ہے، دینے والے سے محبت ہے، مال کیا ہے اور ملے گا۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ عادت تھی کاہے کی؟ شراب پینے کی۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ گھٹی میں پڑے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جھوٹ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، یعنی ایسی عادت جو چھوٹے نہیں، اسے کہتے ہیں گھٹی۔ واقعی شراب گھٹی میں پڑی تھی، شراب کے عادی تھے، شراب پینے پر فخر کرتے تھے، ہر مجلس میں، ہر کھانے کی محفل میں شراب چلتی تھی، حرام ہی نہیں تھی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک کھانے کی مجلس تھی اور اس میں صحابہ موجود تھے، اور میں شراب لوگوں کو پلا رہا تھا، انڈیل انڈیل۔ اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے کہا شراب حرام ہو گئی۔ کہتے ہیں بس جس نے سنا بس وہیں پہ دم بخود۔ اطاعت کا یہ عالم تھا کہ جس کے ہاتھ میں شراب تھی وہ پینے جا رہا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا لاؤ ایک مرتبہ پی لیں پھر نہیں پیے گی، اس نے وہیں گلاس کو پٹک دیا۔ اور جو منہ کے اندر اونڈیل چکا تھا اور حلق کے نیچے بھی نہیں اتری تھی، اس حکم کو سننے کے بعد اس نے اس گھونٹ کو بھی پینا گوارا نہ کیا، کلی کر دی، اور ساری کی ساری شراب جو گھروں میں رکھی ہوئی تھی وہ سارے مشکیزے چاک کر دیے گئے، اور مدینے میں ایسے شراب بہہ رہی تھی نالیوں میں جیسے بارش کے زمانے میں برسات کا پانی بہتا ہے۔ یہ صحابہ، بڑے تعلقات تھے صحابہ کے یہودیوں سے، بڑے تعلقات تھے، مگر قرآن کی اس آیت کو نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے تعلقات ختم کر دیے۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، بڑے گہرے پرانے تعلقات تھے۔ انہوں نے اس آیت کو سننے کے بعد کہا میرا آج سے ان تمام یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں، مگر جو منافق تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے کیا کہا یہ حکم سننے کے بعد؟ اس نے کہا یہودیوں سے میرے تعلقات ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مصیبت آئی، تنگ دستی ہوئی، بھوکمری پڑی، قحط پڑا، یہودیوں سے ہم پیسہ لیتے ہیں، لہذا اگر ہم نے تعلقات ختم کر دیے تو آڑے وقت میں یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، لہذا ہم ان سے تعلقات ختم
نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، مددگار مت بناؤ، اور ان کے ساتھ ہمدردی کرو، مگر ہمدردی بھی جب کرو جب وہ اسلام کی دشمنی سامنے نہ آئے، مسلمانوں کی دشمنی سامنے نہ آئے۔ اگر پتہ چلے یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کی دشمنی کر رہے ہیں، مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو ان سے دوستی، ان سے ہمدردی کرنا بھی بولو جائز نہیں ہے، ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں آپ، امریکہ کا صدر وہ آیا بس کہاں؟ دورے پر، عرب ممالک کا اس نے دورہ کیا، اور یہ وہی ہے کہ جتنے بھی فلسطینیوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ امریکہ سے، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے۔ پیسہ وہاں سے، بمبار وہاں سے، جہاز وہاں سے، میزائلیں وہاں سے، اور اس کے بعد وہ پہنچتا ہے، اس کا استقبال بھی ہوتا ہے اور اس سے لین دین بھی ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے، یہ قرآن وہ نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ قرآن تو ان کی زبان میں ہے، وہ تو اس کے اولین مخاطب ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اصل تو یہی ہے، اسرائیل کچھ نہیں، اصل تو اس کے سپورٹر اور حامی یہی لوگ ہیں، اور وہ آ رہا ہے، معاہدے ہو رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ جب کوئی قوم تباہ اور برباد ہوتی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، بالکل عقل بالکل اللہ چھین لیتا ہے، اور دوسرے اس میں عمل ختم ہو جاتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، فکر سوچ، عمل عملی طاقت، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کسی قوم کی شوکت، رعب و دبدبہ، ہیبت، عظمت خاک میں جب بھی ملتی ہے تو اس کے اندر دو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک اس کی سوچ بدل جاتی ہے، دوسرے عمل کے نام پر وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، حیرت زدہ ہے دنیا کہ وہاں کھانے کو ترس رہے ہیں، وہ وہاں امداد نہیں پہنچا پا رہے آپ، اور یہاں آپ لاکھوں اربوں خربوں ڈالر کا سودے کر رہے ہیں، آپ اعزاز کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے بارے میں آپ بات تک نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے اسلحے دینا بند کرو تو پھر ہم آپ کی خاطر مدارات کریں گے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ یہ کیا ہے؟ سنگ دلی بھی ہے، سخت دلی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے تعلق رکھے گا، قرآن کے حکم کے باوجود ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ قاتلوں کا مددگار بھی قاتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے، جو فلسطینیوں کے نہیں وہ ان کے بھی تو نہیں ہیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اللہ فرماتا قرآن کا حکم آنے کے بعد دو گروہوں میں لوگ بٹ جائیں گے۔ جو سچے مومن ہوں گے وہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمنوں سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے، اور جو زبانی مومن ہوں گے دل میں ان کے کفر ہوگا
وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی دوستی باقی رکھیں گے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ دوڑ دوڑ کر ان سے تعلقات بنائیں گے، قرآن کا حکم آنے کے باوجود، ممانعت کے باوجود وہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے گا یہ کیا کر رہے ہو تم، تو جواب میں کہیں گے یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہیں گے ہمیں اندیشہ ہے کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی حادثہ نہ آ جائے، ورنہ یہ ہماری مدد نہیں کریں گے اگر ہم تعلقات ختم کر دیں گے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں، بتوں سے تم کو ہے امید، خدا سے نومیدی، بتوں سے تم کو ہے امید اور خدا سے نومیدی۔ بتاؤ اور رسم کافری کیا ہے اور کفر کہتے کسے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں، یہ انہی خداؤں پر، باطل خداؤں پہ بھروسہ، یہ ہماری سیفٹی کریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے۔ فَعَسَى اللَّهُ، یہ تو منافقین کا بیان ہے، جو اس زمانے میں منافق تھے، انہوں نے کہا تھا ہم یہودیوں سے تعلقات نہیں ختم کریں گے، یہ مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے۔ بظاہر انہوں نے یہ کہا تھا مصیبت میں کام آئیں گے، مگر ان کا مقصد کیا تھا؟ منافقوں کا اندر سے مطلب کیا تھا؟ ان کا مطلب تھا یہ یہودی اور مشرک مسلمانوں سے جب لڑیں گے تو یہ غالب آئیں گے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، جب مغلوب ہو جائیں گے تو ہمارے بچنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، لہذا ان سے دوستی سلامت رکھو۔ اللہ فرماتا یہ تم سوچ رہے ہو یہ کبھی نہیں ہوگا، نہ اسلام ختم ہوگا نہ مسلمان ختم ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا مسلمانوں کو۔ چنانچہ مسلمانوں کا مکہ کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا۔ یہود اور نصارہ اور مشرک سب مل کر کے مسلمانوں پر مدینے پہ حملہ آور ہوئے۔ اس غزوے کا نام ہے غزوہ احزاب۔ احزاب کے معنی پارٹیاں، لشکر۔ ایک مہینے تک یہودی، عیسائی، مشرک سب مل کر کے مدینے کے اوپر اکٹھا کر کے محاذرائی کر کے گھیراؤ محاصرہ کر رہے ایک مہینے تک، مگر اس کے باوجود بال نہیں بیکا ہوا اسلام کا مسلمانوں کو۔ اللہ نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے نہ لشکروں کی ضرورت ہے نہ طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک ہوا بھیج دی، اس ہوا نے کیا کیا؟ جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے نصرت بالسبا، اللہ تعالیٰ نے میری سبا سے مدد کی، اور سبا کہتے ہیں اس ہوا کو جو پورب سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سوچ رہے مسلمان پٹ جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، اسلام مٹ جائے گا۔ فَعَسَى اللَّهُ، امید یہ ہے۔ اور جب کہا جائے امید، اللہ یہ کہے امید یہ ہے، اس کا مطلب یقینی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ او امر من عنده، یا کوئی اور صورتحال پیش آ جائے گی، فتح بھی ہوگی اور کوئی اور صورت اللہ کی طرف سے پیش آئے گی۔ کیا صورت پیش آئے گی؟ یہ جو منافق ہیں، بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اندر سے کافر ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، مسلمان ان کو پہچان نہیں رہے ہیں، ان سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ وحی نازل کر کے اللہ ان تمام منافقوں کے پردے کو چاک کر دے اور مسلمان سمجھ جائیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ ہو جائیں گے
ان ارادوں پر جو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں شرمندہ ہوں گے، پچھتائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، مکہ فتح ہوا، ساری طاقتوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور جو یہودی تھے جن پہ ان کا بھروسہ تھا، جن سے وہ دوستی کر رہے تھے، یہ آڑے وقت میں کام آئیں گے، ان میں سے بنو قریظہ قتل کیے گئے، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ یہودی اور عیسائی جن سے دوستی کر رہے تھے یہ غالب آ جائیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے۔ آنکھوں سے دیکھ لیا، یہودی بھی ذلیل ہوئے اور عیسائی بھی ذلیل ہوئے، اور خود ان سے دوستی کرنے والے بھی ذلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مسلمانوں ابھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم تو دیکھ رہے ہو جو کھلے کھلے کافر ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، مگر کتنے آستین کے سانپ ہیں ان کو تم جانتے نہیں ہو۔ جب اسلام کا غلبہ ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو نقاب اوڑھے ہوئے ہیں ان کے نقاب اتر جائیں گے، تمہیں بڑی حیرت ہوگی، اور جب حیرت ہوگی تو تم کیا کہو گے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے ایمان والے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، باقاعدہ پکی پکی قسمیں کھائی تھی، اور قسمیں کھا کے کیا کہا تھا؟ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل تمہارے ہیں۔ لیکن آج کیا پتا چلا یہ تمہارے نہیں بلکہ یہ دشمنوں کے ہیں۔ حیرت ہوگی۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، فرمایا ان کی ساری محنتیں اور سازشیں اور سارے اعمال سب برباد ہو گئے، اور یہ لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر ایمان والوں سے دلی محبت مت کرو۔ کیوں؟ دلی محبت کرنے میں اسلام کا نقصان نہیں، تمہارا نقصان، تمہارا نقصان۔ کیا نقصان ہوا؟ کتنی مسلم لڑکیاں کالجوں میں پڑھنے والی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو گئی، مذہب بدل لیا، بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ کتنے واقعات پیش آئے۔ ارے ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں ہوا یہ؟ اسلام جہاں سے یہ سازش چلی، اسلام نے اس سوراخ کو پہلے بند کیا تھا، مگر مسلمانوں نے اس پر عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر۔ یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں یہ سب ظاہری محبت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ارے ہوئے نہیں ہوئے؟ لو میرج، محبت ہو گئی تو محبت پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے، وہ کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ اور محبت کیا چیز ہے؟ وہ تو آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی۔ حب الشیء یعمی او یسم، کسی چیز کی محبت اندھا بھی کر دیتی اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا جو لوگ محبت کرتے وہ اندھے بھی ہوتے ہیں بہرے بھی ہوتے، دیکھا ہے ان کو؟ ارے دیکھا کسی کو اندھا ہوتے ہوئے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں ان سب کی آنکھیں ہیں اور سب کے کان ہیں۔ اندھے ہونے کا مطلب ان کو اپنا نقصان دکھائی نہیں دیتا، لٹ رہے، مٹ رہے، برباد ہو رہے ہیں، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے اندھے کو نہیں دکھتا ایسے ان کو نہیں دکھتا، اور بہرے ہو جاتے ہیں مطلب ایسا نہیں سنتے نہیں ہیں۔ سب لوگوں نے سمجھا لیا، ہر طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے آگاہ کیا، نقصان بتایا، مگر کسی کی بات سمجھ میں آتی نہیں، بلکہ جو سمجھاتا ہے اس کو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھا ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔
جو سمجھائے وہی دشمن. اندھا بھی ہوتا بہرا. اندھا کیا ہے شوق نے, کھائی ہو یا کنواں, کچھ سوجھتا نہیں ہے محبت کے سامنے. کہاں گریں گے, کیا ہوگا, خاندان کا کیا ہوگا, بہنوں کے رشتے نہیں ہوں گے, کتنی بدنامی ہوگی, کچھ نہیں, اندھے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے دوستی نہ کرو دلی, پہلے دیکھ لو مسلمان ہے یا نہیں, ایمان والا ہے یا نہیں ہے. غیر ایمان والے سے دلی محبت کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اجازت ہی نہیں. نوبت یہاں تک کیسے پہنچے, مذہب اجازت نہیں دیتا. ایک خاتون سے ایک صاحب کے تعلق تھے, اور یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. وہ ایمان لے آئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. وہ عورت مکے میں رہتی تھی. کسی ضرورت سے جب وہ مکے آئے تو وہ عورت سامنے آئی اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بھول گئے, آپ تو جان چھڑکتے تھے. کہنے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, دور رہو ہم سے. اس سے بڑی چیز کیا, اللہ کے حکم سے بڑی مسلمان کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. نہ ماں نہ باپ, نہ بھائی نہ بہن, یہ تو غیر ہیں. ایمان والوں نے نسل و خون کے رشتوں کو قربان کر دیا اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سگے باپ کو میدان بدر میں قتل کر دیا. وہ بار بار سامنے آ گئے, لڑنے کے دوران بات سمجھ کے بچا رہے. جب وہ بار بار آئے تو بالآخر کیا کیا, 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی, مصعب ابن عمیر بڑے عظیم صحابی ہیں, اسلام کے پہلے مبلغ ہیں, پہلے مقری ہیں, معلم ہیں. ان کو مدینے حضور نے بھیجا تھا. بڑا عظمت تھی مصعب ابن عمیر کی. جب ان کے بھائی کو پکڑا گیا تو لوگوں نے خیال کیا مصعب کے بھائی ہیں, بھائی ذرا خیال رکھنا. مصعب کو پتہ چلا, کل نے سختی سے باندھو, کس کے باندھو. میرا بھائی یہ نہیں, میرے بھائی تم ہو, اور اس کی ماں بڑی مالدار عورت ہے, اس سے فدیہ بھی اچھی طریقے سے وصول کرنا. کیا ہے یہ ایمان اور اسلام کی محبت کے آگے پھر اگرچہ بیٹے کی محبت, باپ کی محبت, بیوی کی محبت, سب قربان. یہ چیز تو اسلام نے اس سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز خراب لگتی ہے. اچھا اچھی لگتی ہیں, آپ جگ رہے ہیں. جس سے محبت ہو جاتی ہے ہر چیز اچھی لگتی. اچھی چیزیں تو اچھی لگتی ہیں, جو خراب چیزیں ہیں وہ بھی اچھی لگتی ہیں. محبت چیز ہی ایسی. وہ لیلا اور مجنو قصے مشہور ہے. یہ کوئی فرضی قصے نہیں ہے, داستان نہیں ہے, اس کی حقیقت سچائی ہے. مجنو کا نام تھا قیس, اور مکے کے قبیلے بنو عامر کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا. قبیلہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے, قیس عامری اسے کہا جاتا ہے. اور جس عورت سے محبت تھی وہ لیلا ہے, اور لیلا لیل سے بنا ہے. واللیل اذا یغشا, اور لیل کے معنی رات, اور رات جو ہے وہ بڑی روشن اور بڑی خوبصورت ہوتی. رات کیسی ہوتی؟ وہ کالی, وہ کالی تھی, مگر محبت ہے, ہو گئی محبت. تو جب محبت ہوتی ہے تو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں, خراب چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. آپ یہ بتائیے, کسی کے منہ سے اگر بو آئے, اللہ نہ کرے آئے,
تو یہ بو جو آتی ہے بھبک، یہ اچھی لگتی ہے؟ بولو تو بڑی خراب لگتی ہے۔ مگر اگر محبت ہو جائے تو پھر یہ بھی خراب نہیں۔ اور حدیث میں ہے جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، جب ایمان والا روزہ رکھتا ہے تو معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ اس کی وجہ سے ایک بھبک آتی ہے، یہ دانتوں سے نہیں آتی، لاکھ مسواک کرو جب بھی آئے گی، معدہ خالی ہے۔ یہ بھوک آپ کو بری لگ رہی ہے، مگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب ہو گیا، اللہ کو بری نہیں لگ رہی ہے۔ کیا کہا؟ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند۔ کیوں پسندیدہ ہے؟ اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی۔ محبت کا تقاضا، اس کی خاصیت یہ ہے محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی، اچھی تو اچھی لگتی ہے، بری بھی اچھی لگتی ہے۔ جب ہر چیز اچھی لگے گی تو اگر تم نے غیر ایمان والے سے محبت کی تو اس کا مذہب اور دھرم بھی تم کو اچھا لگے گا، اور اگر اس کا مذہب آپ کو اچھا لگا اور آپ نے وہ مذہب قبول کر لیا تو بتائیے آپ گھاٹے میں ہوں گے یا فائدے میں؟ کیسا گھاٹا؟ وہ گھاٹا نہیں جس کی بھرپائی ہو جائے، وہ ایسا گھاٹا ہے جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کفر میں مبتلا ہونے کے بعد جہنم سے نجات کا کوئی سوال نہیں ہے، اور جنت میں داخلے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ ارے کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ غیر مسلم بن گیا، غیر ایمان والا بن گیا، محبت کی وجہ سے۔ محبت نے پھنسا دیا اس کو۔ اس کی نوبت ہی کیوں آئے؟ اسلام نے بریک لگا دیا، دیکھ کے محبت، ایمان والے کی غیر ایمان والے سے محبت، دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو اندیشہ ہے تم میں سے کچھ لوگ دین اسلام سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں۔ خدا نے کہا قرآن میں ہوا نہیں ہوا، لوگ مرتد ہوئے نہیں ہوئے؟ اللہ فرماتا تم اگر مرتد بھی ہو جاؤ گے، یہ لوگ اگر مرتد ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کا نقصان ہوگا۔ دو چار آدمی اسلام سے نکلتے ہیں، دو چار آدمی اسلام سے نکلتے ہیں اور بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو جاتی۔ جو نکلتے ہیں وہ ناکارہ اور نکمے تھے، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، دانشور، مفکر، اور پھر جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کی وہ خدمت کرتے ہیں اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاری فتنہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ تھا، بڑا مسلمانوں کا قتل عام ہوا، حکومتیں الٹ کر رکھ دی، بڑا خون بہا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ لوگ سمجھ رہے تو ختم ہو گیا معاملہ، اللہ نے انہی کو مسلمان بنا دیا۔ ہوا نہیں ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو محبت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس میں تمہارے فائدہ ہے، نہیں کرو گے اسلام کا کچھ نقصان نہیں، اسلام تو باقی رہے گا اور اللہ اس کا محافظ ہے، یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ اللہ تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو اسلام کی توفیق و خدمت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ خدا نے کیا کہا؟ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، پھر جائے گا، تو اسلام کا کوئی نقصان کیوں؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ان قریب لائے گا ایسے لوگ اسلام میں، کیسے لوگ؟ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو نماز نہ پڑھتا ہو،
جو روزے نہ رکھتا ہو؟ بولو، جو فرض ادا کرتا اس سے بھی نہیں کرتا۔ اللہ محبت کس سے کرتا ہے پتہ ہے؟ پتہ ہے کس سے محبت کرتا ہے خدا؟ اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ایک ایک سنت پر جان دیتا ہے۔ فرائض کے پابند نہیں ہوں گے، وہ نبی کی سنتوں پر جان دینے والے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے۔ جب آدمی پرانا مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کی حالت دیکھیے، اور جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کی حالت دیکھیے۔ وہ مسجد میں سب سے بعد میں آتا ہے پرانا مسلمان، اور سب سے پہلے نکل لیتا ہے۔ نیا مسلمان پہلے سے تیار، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وضو، اہتمام، مسجد میں آیا، نفلیں، سنتیں، تلاوت، ذکر، اذکار، جماعت ہو گئی، اس کے بعد بھی پورا اہتمام، پھر اس سے نکلتا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ وہ اسلامی تعلیمات کا زیادہ پابند ہوتا ہے اس مسلمان کے مقابلے میں جو آدمی پرانا مسلمان۔ ایسے نیا نمازی اور پرانا نمازی، ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک انگریز کے وہاں 2 آدمی ملازم تھے، تو ایک صاحب جب دونوں نماز پڑھنے جاتے تھے، ایک صاحب جو ہے وہ بڑی جلدی آ جاتے تھے اور دوسرے صاحب دیر میں آتے تھے۔ تو اس انگریز نے کہا، بھئی کیا بات ہے، تم دونوں نمازی ہو اور ایک ہی وقت ہے نماز کا، اور طریقہ بھی ایک ہے اور مذہب بھی ایک ہے، اور تم بڑی جلدی آ جاتے ہو، وہ تو بڑی دیر لگتی ہے ان کو۔ تو اس نے کہا، اصل میں ہم پرانے ہیں اور وہ نئے، ہمیں بہت اچھی یاد ہے اور اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، اور وہ نیا آدمی ہے بیچارہ، رک رک کر کے، سوچ سوچ کر کے، سمجھ کر کے پڑھتا ہے۔ حالانکہ نماز اسی نئے والے کی اچھی ہے۔ حضرت مولانا سید اسعد میاں مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بڑے بھائی تھے، تو وہ جو نماز پڑھتے تھے، بہترین نماز تھی ان کی۔ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے، اور ان کو لوگ برا بھلا بھی کہتے تھے۔ بہت لوگ بدظن تھے، بہت لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے، وہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کون صاحب ہے؟ یہ مولانا اسد صاحب ہیں۔ یہی مولانا اسد صاحب ہیں؟ یہ شخص کی نماز اتنی اچھی ہو وہ برا نہیں ہو سکتا، اتنی اچھی نماز وہ پڑھی انہوں نے نماز ایک امام صاحب کے پیچھے۔ وہ امام صاحب تو مقتدیوں کو خوش کرنے والے تھے۔ بہت سے امام ایسے ہوتے ہیں، مقتدی ہم سے خوش رہے۔ مقتدی کیا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں آپ جو ہے وضحا پڑھ دیجئے۔ وضحا، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، دیر تک کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، تو ان کا ٹھیک ہے وضحا پڑھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، خلاف سنت ہے مگر پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ امام صاحب نے نماز بڑی جلدی پڑھائی، بڑی اسپیڈ کے ساتھ۔ نماز کے بعد ان کو بلایا، کہنے بڑی اچھی یاد ہے آپ کو نماز، بڑی اچھی یاد ہے آپ کو، اتنی اچھی تو ہمیں بھی یاد نہیں، اتنی اسپیڈ سے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے کہ نیا دھوبی کیا کرتا ہے؟ کتھری میں صابن لگاتا، نیا ہے نا، نیا مسلمان ہے، وہ پوری تعلیمات کا پابند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو جو اسلام ملا ہے وہ بڑی محنت و قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ جب وہ مسلمان ہوا
تو اس کی ماں اس سے دور ہو گئی، باپ اس سے الگ ہو گیا، بھائی الگ ہو گئے، بہنیں الگ ہو گئی، جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا گیا، نوکری بھی اس کو نہیں مل رہی، ہر آدمی اس کو دھتکار رہا ہے، مسائل پیدا ہوئے، مگر اس نے کہا سارے مسائل ایک طرف اور اسلام کی سچائی اور حقانیت سب قربان کر دیا۔ تو مشکل سے جو چیز ملتی ہے آدمی اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اور جو چیز آسانی سے ملے اس کی کوئی قدر نہیں۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک صاحب جو تھے بڑی قیمتی شال، بڑی مہنگی شال، اور اس سے پلاسٹک کا معمولی سا جوتا اس سے صاف کر رہے رگڑ کے، اور شال بڑی قیمتی اور جوتا بڑا معمولی۔ وہ بڑی حیرت ہوئی، اتنی قیمتی شال سے معمولی جوتا صاف کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا، کہلے دیکھیے یہ شال تو مجھے باپ کی وراثت میں ملی ہے اور جوتا میں نے محنت کر کے خود خریدا ہے، تو بغیر محنت کے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ فرماتا اگر تم مرتد ہو جاؤ، دین سے پھر جاؤ گا، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تمہارے مقابلے میں ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو معمولی درجے کی نہیں ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، یعنی وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر جان دینے والی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اور وہ جو لوگ آئیں گے جن کو اللہ کھڑا کرے گا، اسلام کی توفیق دے گا، اسلام کی خدمت کی، وہ کیسے ہوں گے؟ ایمان والوں پر بڑے نرم اور دین کے دشمنوں پر بڑے سخت۔ ایمان والوں پر کیسے نرم؟ کوئی معاملہ اگر ہو گیا بھائی سے، کوئی جھگڑا ہو گیا تو اتنا نرم معاملہ کیا، حق تو حق پر ہم ہیں، جھگڑا نہ ہو، چلو ہوگا، جانے دو، بھائی کے پاس جا رہا ہے، بھائی کے پاس تو جا رہا ہے۔ ایمان والوں پہ نرم۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی حق پر ہو اور اس کے بعد بھی وہ جھگڑے کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے تو میں گارنٹی لیتا ہوں اس کے لیے جنت کے اندر میں اسے محل دلواؤں۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں تو بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مال سے بھی اور جان سے بھی۔ اور کیسے جہاد کریں گے؟ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جب آدمی کوئی اہم کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ایک تو دشمن کی طرف سے اور ایک اپنوں کی طرف سے۔ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ فلسطین کے لوگ کھڑے ہوئے، ایک تو سامنے پوری دنیا دشمن ہے، دوسرے مسلمان ہی ان کو برا بھلا کریں، کیا ضرورت تھی صاحب لڑنے کی جب تمہارے اندر طاقت نہیں تھی؟ ملامت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اپنے لوگ ملامت کریں گے مگر ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ہمیں اسلام کی خدمت کرنا ہے وہ کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اسلام کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا، علم والا، چاہے تو سب کو دے دے، اللہ کے فضل میں کمی نہیں ہے، مگر اللہ جان کے دیتا ہے کہ یہ اس نعمت کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ قرآن کی یہ آیت معجزہ ہے، قرآن کی آیت معجزہ ہے، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم میں سے کچھ لوگ اسلام سے، دین سے پھر جائیں گے تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو قوم دین کی خدمت کرے گی اور ایسی ہوگی اور ایسے ہوگی ایسے ہوگی۔ یہ قرآن نے جب کہا تھا جب کوئی ایسا واقعہ پیش
نہیں آیا تھا، پہلے سے خدا نے بتا دیا۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد، جیسے آپ دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے زیادہ غم کا واقعہ پوری امت کے لیے اور صحابہ کے لیے سب سے بڑا یہ تھا، اور سب سے زیادہ غم کا واقعہ حضرت صدیق اکبر کے لیے تھا۔ صدیق اکبر کو شہید کہا گیا، کہا وہ تو بستر پر ان کا انتقال ہوا، شہید؟ کہا وہ شہید عشق ہیں، شہید عشق۔ ان کی بیماری کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کی جدائی کی وجہ سے ان کا دل جلتا تھا۔ رتبہ شہید عشق اگر جان جائیے، قربان جانے والوں پہ قربان جائیے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ غم انہی کو ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر وفات، ادھر جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بڑی طاقت اکٹھا کر لی، ایک نہیں دو دو، مسیلمہ، اسود عنسی۔ ادھر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب حضرت صدیق باہر کے بھی دشمن للچائی ہوئی نظر ڈال رہے، نبی کا انتقال ہو گیا، حملہ کر دو، عیسائی بھی، یہودی بھی۔ ادھر اندر کیا ہے، لوگ مرتد ہو گئے، بغاوت پھیل گئی، زکوٰۃ سے باغی ہو گئے، اتنے فتنے پیدا ہوئے، اتنے فتنے پیدا ہوئے، بڑا عجیب نقشہ تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے حالات تھے کہ فرشتہ بھی اگر ہوتا تو ان حالات کو کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اللہ نے حضرت صدیق اکبر کا انتخاب کرایا۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے جھوٹے نبیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے فوجیں روانہ کی، رومیوں سے لڑنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ حضرت اسامہ کا، صحابہ کہیں ابھی نہیں، کہلے نہیں، یہ جھنڈا اللہ کے نبی نے باندھا ہے، یہ کھلے گا نہیں، یہ جائیں گے، بھیج دیا۔ پھر بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں یہ اندر کے لوگ جو باغی ہیں، باہر کے لوگوں سے زیادہ خطرہ ہے، یہ اندر والے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر لیجئے، بعد میں لائن پہ آ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر غصہ ہو گئے اور حضرت عمر کو جھڑک دیا، اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں بڑے گرم تھے اور آج نرم ہو گئے تم۔ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی کا جو دین ہے اس میں جو تھوڑی سی بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے مقابلے میں جن، انسان، شجر، حجر، درخت، پتے سب آ جائے، کوئی میرا ساتھ نہ دے، میں اکیلے جاؤں۔ اور کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی اگر زکوٰۃ دیتا تھا اونٹ، اور اونٹ کے ساتھ میں رسی دیتا تھا، آج اگر رسی نہیں دے گا تو میں اس سے لڑوں گا۔ حضرت علی نے لگام پکڑ لی، کہا حضرت یہ مشورہ تھا، ورنہ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ 11 محاذ پر حضرت صدیق اکبر نے فوج بھیجی، وقت واحد میں 11 جگہ، اور 1 سال کے اندر سارے فتنوں کا قلقمہ ہو گیا۔ صحابہ نہیں سمجھے، بڑے بڑے نہیں سمجھے، مگر صدیق اکبر سمجھ رہے تھے یہ طوفان کتنا خطرناک ہے، اگر اس پہ بند نہیں باندھا گیا تو دین اسلام ختم۔ بعد میں صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ کسی نے کہا رے، کہا نہیں، ابو بکر نے وہ سمجھا جو کسی نے نہیں سمجھا۔ اگر زکوٰۃ دینے والوں سے اگر صلح کر لی جاتی تو کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں سے کچھ کھڑے ہوتے، کہتے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پھر کچھ کہتے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اسلام کا تیا پاچا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جن کا ذکر کیا ہے، مرتد لوگ ہوں گے، اللہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اللہ کے چہیتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟
یہ حضرت صدیق اکبر اور ان کے لشکری، ان کے فوجی تھے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے حضرت صدیق اکبر کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں اللہ کے نبی کے، اور خلیفہ برحق ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ان کی جگہ پہ اگر کوئی اور خلیفہ ہو جاتا تو سارا نظام بولو درہم بھرم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں سے، غیر ایمان والوں سے دلی محبت نہ کرنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر کس سے محبت کرے؟ میں دل ہے، کہیں نہ کہیں تو لگے گا۔ آپ نے منع کر دیا اسلام کے دشمنوں سے محبت نہ کرو، تو کس سے محبت کریں؟ اللہ قرآن کی اس آیت میں بتا رہا ہے کہ محبت کرنے کے لائق کون ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا محبوب سب سے پہلے اللہ ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہو، جب بھی تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ دوستی کے لائق، بھروسے کے لائق، مدد مانگنے کے لائق کون ہے؟ اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بعد۔ اور اللہ کے رسول کی محبت حقیقت میں اللہ ہی کی محبت ہے۔ کیوں؟ وہ رسول کس کے ہیں؟ قرآن کی محبت اللہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ خانہ کعبہ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ خانہ کعبہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور کس سے محبت کرو؟ ان سے محبت کرو جو ایمان لائے ہیں، زبانی ایمان لائے۔ فرمایا نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہلی علامت، پہلی سیڑھی نماز ہے۔ ایمان والا اور بے نمازی، بولو شہد اور میٹھا نہ ہو، نیم اور کڑوا نہ ہو، آگ اور گرم نہ ہو، برف ٹھنڈا نہ، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا، ایمان، نماز کو ایمان بتایا۔ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں مراد ہے اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے نماز کو ایمان کہا۔ جب نماز کو ایمان کہا تو جو آدمی نماز پڑھے وہ تو ایمان والا، جو نماز نہ پڑھے وہ کون ہوا؟ وہ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز داڑھی نہیں ہے، لمبا کرتا نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ کون محبت کرنے کے لائق ہیں؟ وہ ایمان والے۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور صحابہ سب کے سب نماز قائم کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، نماز قائم کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب جیسی ہونا چاہیے ویسی نماز۔ ہم لوگوں کی ویسی ہی نماز ہے جیسی ہونا چاہیے۔ ہر آدمی جانتا ہے ہماری نماز ویسی نہیں ہے بھائی، جیسی ہونا چاہیے۔ اسٹیشن کی چائے ہے ایسی نماز ہے۔ صحابہ کی نماز، اللہ نے قرآن میں والذین اقاموا الصلاۃ، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کو قائم کیا۔ اللہ قرآن میں سند دے رہا ہے صحابہ نے ویسی نمازیں پڑھی ہیں جیسے نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ تو تمہاری محبت صحابہ سے ہونا چاہیے، تابعین سے ہونا چاہیے، تبع تابعین سے ہونا چاہیے، اولیاء اللہ۔ اور کس سے محبت ہو؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ کہنے دی تھی تو پچھلے سال، ارے ہر سال زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ رکوع سے مراد رکوع نہیں ہے، رکوع سے مراد ہے اور جھکتے ہیں۔ جھکنے کا مطلب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو مطلب راکعون، رکوع کرتے ہیں۔ نماز کے اندر سجدہ بھی ہوتا ہے اور رکوع بھی ہوتا ہے۔
مگر یہاں کہا وہ رکوع کرتے ہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جتنے پیغمبر ہیں ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز تھی، ہر پیغمبر کی شریعت میں روزہ تھا، ہر پیغمبر کی شریعت میں زکوٰۃ تھی، مگر نماز میں فرق تھا. پہلے جو پیغمبروں کی شریعت ہے ان میں نماز میں قیام ہے، اور کیا ہے؟ جلسہ ہے، سجدہ ہے. لیکن ان پیغمبروں کی نماز میں رکوع نہیں تھا. یہودیوں کی نماز، عیسائیوں کی نماز تو تھی مگر رکوع نہیں تھا. اللہ کرے وہ رکوع کرتے ہیں. نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھتے ہیں. اور رکوع کا مطلب کیا ہے؟ وہ عاجزی کرتے ہیں، یعنی جہاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر بھی اینٹھن اور برر بالکل نہیں ہے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جو لوگ نمازی ہیں ان میں اتنی، جو بے نمازی ان میں اینٹھن برر نہیں ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے، ان سے وہ فخر کرتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم بہت اچھا کرتے ہیں. پوچھو کسی بے نمازی سے، پڑھنا چاہیے ہم نہیں پڑھ پاتے، پڑھنا چاہیے ہم پڑھ نہیں پاتے، اللہ معاف کرے. روزہ رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھتے، غلط کرتے. زکوٰۃ پوری نہیں دیتے ہم، غلط کرتے. ان میں اینٹھن برر نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کرنا ہے ہم نہیں کر پا رہے. جو نماز پڑھتا ہے اس میں اینٹھن ہے. ہم پڑھتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ نہیں دیتے. نمازی آدمی بے نمازی کو اپنے سے نیچا اور کم سمجھتا ہے. جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو گرا ہوا سمجھتا ہے. حالانکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ پڑھواتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں. اللہ نے حج کرا دیا تو کر لیا آپ نے. زکوٰۃ اللہ دلواتا ہے تو آپ دیتے ہیں. اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی. ناز نہ کرو، اللہ تم سے بھی توفیق چھین سکتا ہے. ایسے لوگ جو تہجد پڑھتے تھے اب وہ فرض بھی نہیں پڑھتے. پہلے حج کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ اشراق اوابین سب پڑھتے تھے. حج کر کے آئے سب غائب، تو اور پڑھنا چاہیے. کیوں غائب ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں حاجی نہیں پاجی ہے. وہ ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی اور بھی تھا، اور ان کو نیند آئی تو وہ جو تھا چادر ان کی بڑی اچھی تھی، سر کے نیچے سے اس نے کھینچی، آنکھ کھل گئی. وہ چل کہنے اے حاجی یہاں آؤ. تو خیر وہ آ گیا. کہنے آپ نے کیسے جانا میں حاجی ہوں؟ کہ میں سمجھ گیا یہ حرکت حاجی کو کر سکتا ہے، یہ پاجی پن حاجی کر. حالانکہ حج کرنے کے بعد تو زندگی بدل جانا چاہیے، مگر بدلتی نہیں، کبھی کبھی اور خراب ہو جاتی. اس لیے کہ حجر اسود جو ہے جب اس کو چوما جاتا ہے وہ تو وائٹ تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا. چومنے والے کے دل کے اندر جو گناہوں کی سیاہی ہے اس کو چوستا ہے، کیچ کرتا ہے، تو وہ آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے، زندگی بدل جاتی. جو اچھی نیت سے جاتا ہے. جس کی نیت خراب ہوتی ہے جب وہ اس کو چومتا ہے تو وہ چوستا نہیں ہے بلکہ اپنی اندر کی گندگی باہر پھینکتا ہے. اور کیسے کیسے مجرموں کی گندگی ہوگی، پہلے اچھے تھے اب اور برے ہو گئے. وہ کسوٹی ہے، اس پہ پرکھا جاتا ہے اچھا سونا یا خراب. تو غرضے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ عاجزی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر ناز نہیں کرتے، ڈرتے رہتے ہیں. کیا معلوم قبول ہوگی نہیں ہوگی، جیسی ہونا چاہیے ویسی ہے نہیں. اور کون کہہ سکتا ہے ویسی نماز ہے، ویسی عبادت ہے؟ سب سے اچھی عبادت تو اللہ کے نبی کی ہے. آپ فرماتے ہیں مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم نے عبادت کی نہیں.
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ساتوں آسمان میں ایک بارش کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، قیام کی حالت میں نہ ہو۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں قیامت تک رہیں گے، بعض فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں قیامت تک رہیں گے، بعض رکوع کی حالت میں رہیں گے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو وہ فرشتے جو ساری زندگی اتنے لمبے عرصے تک قیام میں، سجدے میں، رکوع میں رہے، وہ سر اٹھائیں گے اور اللہ سے کیا کہیں گے پتہ ہے؟ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا۔ یہاں 2 رکعت پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، وہی نہیں آئی، جبریل آئے نہیں، بزرگ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ فرماتا وَهُمْ رَاكِعُونَ، سب کچھ کرنے کے بعد جھکے رہتے ہیں، عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، دعوے نہیں ہوتے، فخر نہیں ہوتا ہے، ناز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے محبت نہ کرو، لیکن اگر محبت کرنے کے کوئی قابل ہے تو کون ہے؟ وہ حضرت علی ہے اکیلے، بس۔ حالانکہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ محبت کے لائق کون؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں ایک آدمی کے لیے کہا جاتا ہے یا 10 آدمیوں کے لیے؟ زیادہ لوگوں کو۔ اگر حضرت علی اس سے مراد ہوتے تو کیا کہا جاتا؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ رکوع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے لیے قصہ گڑھا، اور کیا قصہ گڑھا؟ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی اور وہاں ایک مانگنے والا، بھیک مانگنے والا آ گیا۔ سب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے اس کو کچھ دیا نہیں۔ حضرت علی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اور حضرت علی رکوع میں تھے، انہوں نے انگوٹھی دے دی، کسی نے نہیں دی۔ حضرت علی رکوع میں تھے اور بھکاری کو انہوں نے کیا دے دیا؟ انگوٹھی دے دی۔ اور کب دے دی؟ رکوع میں تھے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی حضرت علی کے بارے میں، یہ کسی نے نہیں کیا، علی نے کیا، لہذا علی اس سے مراد ہے۔ مگر یہ قصہ گڑھا ہوا ہے، اس کی کوئی سچائی اور حقیقت نہیں، اس کی سندوں میں کلام ہے، مفسرین نے لکھا ہے، مگر اس کی سند صحیح نہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مدینے میں رہتا کون؟ جو مانگنے والا آیا تھا وہ کون تھا؟ مسلمان تھا غیر مسلم؟ ارے کون تھا؟ ارے جو مانگنے والا آیا تھا مسجد نبوی میں وہ کون تھا؟ مسلمان تھا غیر مسلم؟ مدینے مسلمان رہتے تھے، اور مسلمان اگر تھا تو مانگنے آیا، نماز کیوں نہیں پڑھی اس نے؟ جب سب نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو بھی۔ اب یہاں بھی جو آتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں پہلے، اور نماز پڑھ کے پھر اعلان کرتے ہیں، پھر سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ سیدھے باہر جا کے اپنا رومال بچھا دیتے ہیں۔ ہوتا نماز تو پڑھتے کم سے کم، بس سنتیں بعد میں پڑھ لے، نفلیں بعد میں پڑھ لیں۔ وہ کیسا مانگنے والا تھا جو نماز ہو رہی ہے اسی وقت مانگ رہا ہے، سب نماز پڑھے وہ مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ قصہ صحیح نہیں۔ دوسری بات، جب وہ مانگ رہا تھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اور صحابہ کی نماز ہم لوگوں کی طرح تھی، ہے نا؟ صحابہ کی نماز ہم ہی لوگوں کی طرح تھی۔ وہ صحابہ کی نماز ایسی تھی کہ صاحب وہ حضرت زین العابدین ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور گھر میں لگی آگ، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا،
وہ نیت بندی ہوئی ہے ان کی، پتہ ہی نہیں چلا۔ بعد میں جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ عجیب قسم کے آدمی ہیں، آگ لگ گئی، سب اکٹھا ہو گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہنے تمہیں دنیا کی آگ کی فکر ہے، مجھے آخرت کی آگ کی فکر تھی۔ وہ نماز میں ایسے کھوئے کہ جس کی وجہ سے ان کو آگ کا احساس نہیں ہوا۔ یہ زین العابدین ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابہ کی نماز کیسی ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور توپ کا گولہ آیا اور وہ ان کی داڑھی کے نیچے سے سینے کے پاس سے گزرا، مگر نیت نہیں توڑی انہوں نے۔ اتنا بڑا واقعہ۔ تو سارے صحابہ میں سے جب اس نے سوال کیا بھکاری نے، کسی صحابی نے سنا نہیں۔ کیوں؟ وہ سب نماز میں مصروف تھے۔ اگر سنا تو کس نے سنا؟ حضرت علی نے سنا۔ یعنی صحابہ کی نماز جیسی علی کی نماز نہیں تھی گویا کی۔ علی کی نماز الگ تھی اور صحابہ کی نماز الگ تھی۔ ان کا نماز اللہ تعالیٰ کی طرف تھا اور حضرت علی کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سن لیا، انہوں نے نہیں سنا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو علی کی نماز کی توہین۔ حضرت علی کی نماز کیسی، وہ جو قصہ ہے اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے بھی یا نہیں، کہ جس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیر لگ گیا، اب وہ نکالتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم طریقہ بتاتے ہیں، حضرت علی جب نماز کی نیت باندھے تو نکال لینا۔ حضرت علی نے نماز میں مشغول ہوا تو تیر نکالا گیا، حضرت علی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت علی کی نماز ایسی تھی، تھا مسئلہ کہ تیر کو کیسے نکالا جائے، تھا مسئلہ کہ تیر کو کیسے نکالا جائے، لیکن نماز شیر خدا کام آ گئی۔ حضرت علی کی نماز نے کام کر دیا، تیر بھی نکل آیا اور صاحب پتہ بھی نہیں چلا ان کو۔ یہ نماز حضرت علی کی ہے یا وہ نماز حضرت علی کی ہے کہ وہ سائل مانگ رہا ہے اور کسی صحابی نے سنا نہیں مگر علی نے سن لیا۔ پھر چوتھی بات، حضرت علی نے زکوٰۃ کہنے وہ کیا دیا، انگوٹھی دی، اور رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے دی۔ کہنے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کسی نے نہیں دی، حضرت علی نے خالی دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر یہ قابل تعریف بات ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ آنا بھائی مسجد میں، جب رکوع میں ہو تو مانگنے آنا، ثواب زیادہ ملے گا۔ نماز رکوع کی حالت میں، زکوٰۃ۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ جو مالدار نہ ہو، غریب آدمی پہ فرض ہوتی ہے۔ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ اور حضرت علی بہت مالدار صحابی تھے، وہ ہنس رہے ہیں، حضرت علی بہت مالدار صحابی تھے ہیں؟ بہت غریب صحابی تھے۔ کتنے غریب صحابی تھے؟ حضرت علی کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا، سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی کے گھر میں رہتی تھی اور چکی پیستی تھی۔ اتنے پیسے نہیں تھے، کوئی ملازم رکھ لیتے، اور ان کے ہاتھوں میں ڈٹے پڑ گئے۔ ارے ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، کپڑے گرد سے اٹھ جاتے تھے، مشکیدے میں پانی بھر کے لاتی تھی، کمر پر نیل کا نشان بن گیا تھا۔ حضرت علی نے کہا جاؤ اپنے والد کے پاس، غلام آئے کوئی خادم مانگ کے لاؤ۔ ترس آیا حضرت علی، پیسے تو تھے نہیں، اس لیے حضرت فاطمہ زہرا گئی وہاں دیکھا صحابہ کرام موجود ہیں، اندر جاتے ہوئے شرم آئی،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا. انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا فاطمہ آئی تھی اور اس لیے آئی تھی. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور رات کا وقت تھا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر گئے تو اٹھنے لگے. آپ نے فرمایا علی مکانکما، اپنی جگہ پہ رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب حکم دے دیا تو ادب کا تقاضا کیا ہے؟ مان لو، لیٹے رہو چپ چاپ. نہیں، ارے نبی کہہ رہے ہیں اٹھو، ہم تو اٹھ کے بیٹھیں گے. لوگ یہی کہتے ہیں ارے ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. وہ کہہ رہے بیٹھے رہو، کہ نہیں اٹھ کے بیٹھیں. یہ سمجھ رہے ادب؟ یہ ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے. نبی کا حکم ماننا صحابہ سے بڑا بادب اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نبیوں کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی آتے تھے مجلس میں، محفل میں، تو صحابہ حضور کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور ہم لوگوں کے وہاں کوئی بڑا آدمی اگر آ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے لیٹ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اعزاز، اکرام، تعظیم. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے وہ بھی سن لو. اس کے لیے مسئلہ یہ، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ جب میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، تو وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے. ویسے کھڑے ہو جائیں مسلمان کسی کے اعزاز و اکرام کے لیے، یہ تو اچھی بات ہے. وہ مسلمان آنے والا ہے، اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جانا اچھی بات ہے. مگر وہ خود بھی اگر یہ چاہتا ہے لوگ کھڑے ہو جائیں تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو عام لوگوں کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ آئے اور وہ گدھے پہ سوار تھے. آپ نے ان کو بلایا تو جب وہ آئے تو آپ نے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا. مگر صحابہ نبی کو جب دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں اور صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے اللہ کے نبی کو کھڑا ہونا پسند نہیں ہے. ہمیں تو پسند ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہے، لیکن محبوب سے سچی محبت کیا ہے کہ محبوب کو تکلیف نہ ہو. وہ کرو جو محبوب کو پسند ہو. اور ہم نے اگر کیا جو ہمیں پسند ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں محبت محبوب سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہمیں محبت ہے. ارے ہے یا نہیں؟ صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا. حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے بھیجا یمن کا قاضی بنا کر. آپ نے اونٹنی پہ ان کو بٹھا دیا اور اللہ کے نبی مدینے کے باہر ان کو چھوڑنے گئے. معاذ بن جبل کو، وہ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، حضور پیدل چل رہے ہیں، صحابہ بھی پیدل چل رہے ہیں. یہ تو بڑی بے ادبی ہوگی. کہا بے ادبی نہیں، یہی ادب تھا. آپ نے فرمایا بیٹھے رہو. حکم ماننا یہی ادب. الامر فوق الادب، یعنی ادب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حکم کا مان لینا. اورنگزیب جو تھے، اورنگزیب اور اورنگزیب کے بھائی شجاع، مراد، یہ سب ان کے بھائی تھے. یہ سب لوگ چاہتے تھے ہم بادشاہ بن جائیں باپ کے بعد. تو چلو بھائی، ایک اللہ والے وہاں تھے، ان سے چل کے دعا کرا لے. یہ سب گئے تو بادشاہ جب ان کے پاس گئے، ایک ایک کر کے گئے، تو وہ اللہ والے تھے، ان کے وہاں ایک تخت پڑا ہوا تھا. ان کا بیٹھ جاؤ، جو آیا ان کا بیٹھ جاؤ. تو بیٹھے نہیں. ارے حضرت کے سامنے کہاں تخت پہ بیٹھے؟ کیا کیسے آئے وہ؟ تخت کے لیے دعا کرتا. کہاں تو بیٹھ جاؤ. پھر وہ اورنگزیب آئے آخر میں، کہلے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. کہلے کیسے آئے ہو؟ کہلے تخت کے لیے دعا کر. کہلے بیٹھے تو ہو. تو یہ ہے، اسی کا نام محبت ہے. عشق، تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں. یہ بے ادبی ہے. ادب یہی ہے
جو اللہ کے نبی کہیں مان لو۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں لیٹے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے، کھڑے ہونے لگے، علی مکانکما، اپنی جگہ پہ رہو، دونوں لیٹے رہے، آپ آ کر کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کا تلوہ مبارک میرے سینے سے لگ رہا تھا، اور آپ کے اس تلوے کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تم جو گئی تھی جس مقصد سے سنو، ہم اس سے اچھی چیز تمہیں بتاتے ہیں، غلام سے بہتر۔ جب تک کہ مدینے میں بدر کے جو شہداء ہیں ان کے یتیم بچوں کے لیے غلاموں کا انتظام نہ ہو جائے، ہم تمہیں غلام نہیں دے سکتے۔ اس سے اچھی چیز، دن بھر کام کر کے جب تھک جانا، بستر پہ جب پہنچنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اس سے ثواب بھی ملے گا اور ساری تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ آپ نے فاطمہ زہرا کو یہ تسبیح سکھائی تھی، اس لیے اس تسبیح کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ تسبیح آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے کبھی چھوڑ بھی دی؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا کہ وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، رات میں بھی ہوئی اور دن میں بھی ہوئی، اس میں بھی نہیں چھوڑا؟ کہلے اس میں بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے عمل، جب کسی عمل کو مسلسل کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے برکت نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی کتنے بڑے آدمی تھے؟ غریب آدمی تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو حضور نے کیا کہا تھا؟ یہ اپنی زیرہ بیچو، ہے نا؟ حضرت عثمان نے خریدی اور بعد میں پیسے بھی دیے اور زیرہ بھی دے دی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کا کوئی گھر نہیں تھا، خود ہی پالا تھا، آپ نے کرائے پر ان کو گھر دلوایا۔ حضرت علی اتنے غریب آدمی تھے۔ جب حضرت علی سے کہا حضرت ابو بکر و عمر نے کہ حضرت علی سے کہیں فاطمہ کو پیغام دیں، تو حضرت علی کے پاس جب گئے تو دیکھا حضرت علی ہے ہی نہیں۔ پتہ چلا کہاں گئے پتہ ہے؟ ایک یہودی کے باغ میں تھوڑی سی کھجوروں کے بدلے میں پانی لگا رہے تھے، سینچائی کر رہے تھے۔ تو زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ ارے مالدار پہ۔ حضرت علی بہت مالدار تھے؟ مالدار نہیں تھے۔ پھر کیسے کریں؟ انہوں نے زکوٰۃ دی اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، اور زکوٰۃ بھی کیا دی؟ انگوٹھی۔ آپ سوچیے یہ سارا قصہ کیا ہے؟ گڑھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، ایمان والوں سے محبت کرو، اور دشمن تو اتنا طاقتور ہے، فوج بھی اس کے پاس، اسلحے بھی اس کے پاس، جدید آلات بھی اس کے پاس، بمبار طیارے بھی اس کے پاس، طاقت بھی بہت بڑی۔ کیا ہوا کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کے رسول سے محبت کرے گا اور ایمان والوں سے محبت کرے گا، تو وہ اللہ کا فوجی ہے، وہ اللہ کے لشکر کا آدمی ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ سنو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ کا لشکر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ لشکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ غالب آ جائے گا اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے مغلوب ہو جائیں گی۔ چنانچہ صدیق اکبر کے ان لشکروں سے جو بڑے بڑے لشکر سامنے تھے وہ سب کے سب مغلوب ہو گئے، دب گئے۔ ایران کے لشکر، روم کے لشکر، فاروق اعظم کے چھوٹی چھوٹی لشکروں کے سامنے کیا ہوا؟ دب گئے اور مغلوب ہو گئے۔ ایران بھی فتح ہو گیا، شام بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا۔ اور یہ منظر دنیا نے بارہا دیکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی واقعی اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہو اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو۔ آج اسی کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔
محمد افضال اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ محمد سعید، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، یہ 8 سال کے ہیں۔ بھائی جی کی لڑکی کی طبیعت خراب ہے، ٹراما سینٹر میں ایڈمٹ ہے، اللہ رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ نور محمد کی طبیعت خراب ہے، افشا کی طبیعت خراب ہے، آراف کے والدین کی طبیعت خراب ہے، نسیم کی طبیعت خراب ہے، عاطف کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ شعیب کے والدہ کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما۔ اے اللہ ظالم یہودی، عیسائی، مشرک جو ان کے حامی ہیں، اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو اسلامی دینی غیرت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہے، امیدوار ہے، حقدار ہے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔